خوش آمدید listeners. Today I'm going to start second last episode of شرابی از قلم تانیہ طاہر اور نوول شروع کرنے سے پہلے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ اویس گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ حیا پیچھے کا دروازہ کھول کر بچے کو اندر بیٹھا رہی تھی کہ اچانک وارث نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑا تھا اور اپنی جانب گھمایا تھا۔ حیا ایک لمحے کو شوکڈ ہوئی تھی۔ طلاق نہیں دی تھی تمہیں جو تم نے یہ ناجائز حرکت کی؟ چٹاخ! حیا کا وجود گویا کانپ اٹھا تھا۔ کیا وہ بس تکلیف دینے کے لیے ملتا تھا؟ کیا اس کی اولاد کو 3 سال تک سینے سے لگا کر رکھنے کا یہ صلہ تھا کہ وہ یوں اچانک سر راہ ملے گا اور اس کی عزت، اس کے اقتدار کو پل میں داغدار کر دے گا؟ ٹپ ٹپ حیا کے آنسو بہنے لگے تھے اور بنا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے زین کو باہر نکالا اور وارث کی جانب دیکھا تھا جو اسے زوردار تماچے کے جھٹکے میں کھڑا تھا۔ زین شاہ ہے اس کا نام، وارث شاہ کی اولاد ہے یہ۔ بیچ بازار میں رسوا کرنا رہ گیا تھا مجھے، تو آج وہ بھی کر لیا آپ نے کہ اپنی اولاد کو گالی بنا کر میرے منہ پر تماچا دے مارا ہے۔ وہ چیخی تھی۔ وارث کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ حیا! اویس نے حیا کو روکنا چاہا۔ خاموش ہو جائیں آپ، سمجھتے کیا ہیں یہ خود کو؟ بس یہی بے عزت کر سکتے ہیں دوسروں کو، یہی کچھ بھی بول سکتے ہیں جو ان کے دل میں آئے گا۔ وہ سسکی تھی۔ یہ مجھ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اویس، میں نے ان کی عزت، ان کی اولاد کو سنبھال کر رکھا اور آج یہ مجھ سے سوال؟ اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ اس نے غصے سے آنسو صاف کیے اور زین کو وارث کے ہاتھ میں پٹخ دیا۔ سنبھالیں اسے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہ کس کی اولاد ہے، وہ بولی اور دل کڑا کر کے وہ زین سے نظریں پھیرتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زین رونے لگا تھا۔ کیا کر رہی ہو حیا یہ؟ اویس نے گاڑی کے شیشے میں جھانک کر بے چینی سے پوچھا تھا، جب سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ مم! زین کی آواز پر حیا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ آپ چلیں گے یہاں سے یا پھر میں خود جاؤں؟ وہ سرخ آنکھوں سے گررائی تھی۔ جب کہ وارث کو ہوش آیا، زین اس کے ہاتھ میں مچل رہا تھا۔ اویس بے بس سا گاڑی میں بیٹھا۔ دنیا یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ حیا! وہ اس سے پہلے گاڑی تک پہنچتا گاڑی آگے جا چکی تھی۔ زین پیچھے چیخیں مار مار کر رو رہا تھا۔ وارث کا دل کیا خود بھی کسی گاڑی کے نیچے آ جائے۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ سب ٹھیک کرنے کے بجائے سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ یہ کس کا بچہ ہے وارث اور یہ لڑکی؟ الینا جو کافی دیر سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی پوچھ بیٹھی۔ زین وارث کی گود سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ ماں کے لمس کو نہ پا کر وہ چیخیں مار رہا تھا۔ میرا بیٹا ہے، وہ بولا تو الینا حیران رہ گئی، جبکہ وارث زین کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا اور اپنی گاڑی کی جانب چل دیا۔ زین نے رو رو کر گاڑی ہی سر پہ اٹھا لی تھی۔ اف، کیسے چپ ہونا ہے بھائی تو نے؟ وارث اپنی سوچوں سے نکلتا چیخ کر بولا، جبکہ 2 سال کے زین نے خود بھی مارے غصے کے اس کے ہاتھ میں اپنے اگلے 2 شرارتی دانت گاڑ دیے۔ وارث کی چیخ نکلی اور اس نے زین کو سیٹ پر پٹخ دیا۔ اللہ! 2 دانت اپنے ہاتھ پر دیکھ کر اس نے سفید بڑی بڑی آنکھوں والے اپنے بیٹے کو گھور کر دیکھا تھا جو خود بھی اسے گھور رہا تھا۔ نہ ہی باپ کو بیٹا پسند آیا تھا اور نہ ہی بیٹے کو باپ۔ فقط حیا کے نام کی گاڑی پر دونوں سوار تھے جو انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ زین دوبارہ رونے کی تیاری کرنے لگا کہ وارث نے تحمل سے گاڑی روکی۔ اچھا 1 منٹ بیٹا، میں تیرا باپ ہوں، خدا کی قسم میں نے مان لیا ہے، میں پاگل الو کا پٹھا، مجھ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو سکتا، پھر سے تمہاری ماں کو خود سے بدظن کر لیا ہے۔ خیر وہ مانی ہی کب تھی، اور اوپر سے جو بھی تیرا نام ہے، دیکھ بھائی ابھی میں خود بھی بچہ ہوں، تو چپ کر کے یہاں بیٹھ، رونا نہیں، ابھی میں گھر لے کر ہی جاؤں گا، اب گاڑی چلا لوں؟ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے زین ساری باتیں سمجھ رہا ہو، جبکہ زین اس کے منہ پر ہاتھ مارتا رونے لگا۔ مم مم! زین مسلسل رونے لگا، جبکہ وارث نے اپنا سارا ڈیش بورڈ ڈھونڈ لیا تھا، شاید بچے کے کھیلنے کی کوئی چیز نظر آ جائے، اور اسے جلد ہی اپنی سگریٹ کا باکس نظر آیا اور اس نے روتے ہوئے زین کو اس سے بہلانا چاہا۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے اس میں؟ اس نے ساری سگریٹ اس کی گود میں الٹ دی تھی۔ زین یہ انوکھی چیز دیکھ کر خاموش ہوا اور اس کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگا۔ وارث نے سکھ کا سانس لیا۔ یہ واقعی میری ہی اولاد ہے، وہ بڑبڑایا تھا اور ایک بار پھر اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اف اف! اس نے اسٹیئرنگ پر 2 ہاتھ مارے تھے اور غصہ نکالنا چاہا تھا کہ زین کا باجا ایک بار پھر سے بجنے لگا۔ اپس! سوری یار، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میں خود پر غصہ ہوں۔ او بھائی چپ ہو جا،
کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے وہ چیخا، جبکہ اس کے چیخنے پر زین مزید گلا پھاڑ رہا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے چپ ہو جا! اس نے زین کو گود میں بھرا، جبکہ زین نے اس کے بال نوچ دیے۔ وارث نے غصے سے اسے سیٹ پر پٹخ دیا۔ منہ بند کر اپنا! وہ دہاڑا اور زین کا روتے روتے سانس پھول گیا۔ یا اللہ! اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ اچھا بھائی میں یار اف حیا! اس نے سر ہاتھ پر گرا لیا تھا اور زین کو بہلانے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ ہاں پویم پویم! ایک دم اسے خیال آیا اور اس نے بیبی شارک پویم لگا دی تھی، اور اچانک زین کو جیسے سکون سا آیا تھا اور وہ کچھ لمحے کے لیے پھر سے چپ سا ہو گیا، مگر اپنے باپ کے تو پسینے چھڑوا چکا تھا۔ سین چینج۔ کیا ضرورت تھی اتنی بہادری دکھانے کی اور اپنا بچہ اسے دینے کی؟ وہ آدمی اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، زین کا رکھے گا؟ حیا کو روتا دیکھ اویس غصے سے بولا تھا، بچی پہلے ہی پریشان ہے، تم چیخ لو، امی نے کہا تھا، جبکہ رمشا نے حیا کو پانی دیا۔ نہیں رمشا، میرا بچہ، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، وہ میرے زین کو پتہ نہیں کس کے حوالے کر دے گا۔ حیا بولی تو سب کو اس پر ترس سا آیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، میں اپنے زین کو لینے جا رہی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھی تھی۔ بیٹھی رہو چپ چاپ، صبر کرو اب تھوڑی دیر، اس نے کہا اور بیٹھ گیا تھا۔ رمشا اچانک دور ہوئی، دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے اور یہ پہلی بار ہی تھا۔ اویس نے تو کوئی ایکشن نہیں لیا، جبکہ رمشا کا دل دھڑک اٹھا اور وہ اندر چلی گئی۔ نہیں اویس، میں زین کے بنا نہیں رہ سکتی، حیا نے نفی کی تو اویس نے سر تھام لیا تھا۔ سین چینج۔ کس کا بچہ اٹھا لایا ہے یہ اب؟ چچی نے تائی کے کان میں گھس کر کہا۔ اتنا آوارہ تو ہے ہی، یہ گل تو کھلنا ہی تھا، تائی نے کہا۔ اب دونوں کی ہمت اس کے منہ پر کہنے کی نہیں رہی تھی، جبکہ وارث بنا کسی پر توجہ دیے زین کو صوفے پر بیٹھانے لگا، جو بالکل تیار نہیں تھا بیٹھنے کے لیے۔ اس نے اس کے بال مٹھی میں بھر رکھے تھے۔ کیا بکواس ہے! وارث نے غصے سے اس سے بال چھڑوائے تھے۔ ایک دن میں سالہ گنجا کر دے گا، وہ تنک کر بولا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھا، جبکہ زین صوفے سے روتے ہوئے اتر گیا۔ یہ مجھے بھی رلائے گا! وارث نے غصے سے دانت بھینچے تھے۔ مم جانا مم زین رو رہا تھا۔ مجھے بھی لیتا جا اپنے ساتھ، اگر تیری ماں مل جائے، وہ چڑھ کر بولا۔ تبھی اپنی ماں کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ وہ ایک دم سے زین کی جانب بڑھی تھی۔ یہ تمہارا میرا پوتا ہے نا؟ وارث کی جانب دیکھتی وہ زین کو اپنی نرم آغوش میں بھرتی بے پناہ خوش نظر آ رہی تھی۔ وارث نے ان کی جانب نہیں دیکھا مگر حیرانگی ہوئی۔ لو سب کو میری اولاد لگ رہا ہے سوائے میرے۔ پہلی نظر میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھ لیتے وارث نواب تو حیا کا دل نہ دکھتا اور نہ وہ تمہیں یہ بچہ دیتی، مگر نہیں، کوئی کام زندگی میں درست کیا ہی نہیں۔ وہ خود پر ہی غصہ ہوتا ایک دم زین کی جانب دیکھنے لگا، جو ان کے بہلانے سے چپ ہو گیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ خود بھی تو روتا ہوا ان تک پہنچ کر شانت ہو جاتا تھا۔ اسے غصہ سا آنے لگا تھا۔ اس نے زین کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اس نے چڑھ کر کہا، مگر اگلے ہی پل اس کی چیخ سی نکلی، کیونکہ زین ایک بار پھر اس کے ہاتھ میں دانت گاڑ چکا تھا۔ تیری ماں! وہ رکا، ابھی وہ بڑی محفل میں گالی دے دیتا۔ زین اپنی دادی کی گود میں چلا گیا، جبکہ انہوں نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آج پہلی بار چچی اور تائی بھی زین کے عمل سے بے حد خوش ہوئی تھیں، جبکہ وارث تینوں عورتوں کو گھور کر کمرے میں چلا گیا۔ زین پھر سے رونے لگا۔ میرا بچہ، مما کی یاد آ رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو بھول بھال کر وہ خود غصہ نکال کر بیڈ پر اوندھا سو چکا تھا، جبکہ پیچھے زین نے ایک ایک فرد کے پسینے چھٹوا دیے تھے۔ وہ اتنا پیارا تھا کہ رمضان شاہ نے اسے گود میں بھر کر چپ کرانا چاہا، جبکہ اس نے رمضان شاہ پر سوسو کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، جبکہ وزدان شاہ سمیت فائز اور منیب کی ہنسی چھٹ گئی تھی، جبکہ عماد نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ماہم اس کے ساتھ ہی کھڑی زین کی شرارتوں پر مسکرا رہی تھی۔ زین نے پھر رونا شروع کر دیا۔ جس کی اولاد ہے وہ گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہا ہے، منیب نے کہا، جبکہ سب نے اس کی تائید کی اور زین ایک بار پھر اپنی دادی کے پاس چلا گیا۔ جلد مانوس ہو گیا۔ رمضان شاہ ان کی جانب دیکھ کر بولے۔ وہ کچھ نہیں بولی اور پلٹ گئی۔ مم! زین روتے روتے رال بھی نکال رہا تھا، جبکہ انہوں نے رومال سے صاف کی۔ بالکل وارث پر گیا ہے یہ چھوٹا سا بچہ، وہ بھی بس روتا رہتا تھا، ضد تھی بس ہر بات کی۔ وہ ہنستی ہوئی اس کو بہلا رہی تھیں اور وارث کے کمرے میں آ گئی تھیں۔
وارث نے زین کا رونا دھونا سن کر کانوں پر تکیہ رکھ لیا۔ کیا مصیبت ہے یہ! وہ چیخا اور پلٹ کر دیکھا تھا تو اپنے کمرے میں حیا کو پایا تھا اور اچانک اس کی نیند کے طوطے اڑ گئے۔ حیا اس کے لب بڑبڑائے تھے اور وہ سیدھا ہوا، جبکہ زین ماں کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا اس کی جانب لپکا۔ زین! حیا نے اسے باہوں میں بھرا اور خود بھی رو دی تھی۔ میرے بچے نے کچھ کھایا نہیں؟ اس نے زین سے پوچھا جبکہ نگاہ غیر ارادی ان پر گئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی مگر تھوڑا سا کھا کر پھر چھوڑ دیا۔ نہیں، میں نے اس کو نوڈلز، فرائز اور چکن کھلا دیا تھا۔ تم بے فکر رہو، اندر آ جاؤ۔ وارث نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے زبردستی جھوٹ کا سہارا لیا۔ حیا نے اس کی جانب دیکھا، ایک پل کو دیکھا تھا۔ زین یہ سب نہیں کھاتا، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا اور باہر نکلنے لگی، جبکہ وارث ایک دم شرمندہ سا ہوا تھا۔ حیا پلیز رک جاؤ یار، سیریسلی مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا، میں نے سب غلط کر دیا ہے، تم مت جاؤ پلیز۔ وہ اس کے پیچھے لپکا جبکہ حیا آگے چلتی گئی اور وارث کو اس کا ہاتھ تھامنا پڑا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، وہ غصے سے بولی۔ اوکے سوری، تم بس تھوڑی دیر میری بات سن لو، اس نے ہاتھ پیچھے کر کے کہا تو حیا رک گئی۔ حیا میں سچ میں نہیں جانتا تھا یار، تمہیں پتا تو ہے میں ایسا ہی ہوں، تم واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کچھ بھی نہیں کہوں گا میں، سچ۔ اور یہ دیکھو تمہارے بیٹے نے مجھ سے بدلے کتنے لیے ہیں، اس نے ہتھیلی آگے کی، جبکہ حیا نے سوئے ہوئے زین کو مزید خود میں بھینچا تھا۔ مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، آزاد کریں مجھے، وہ کڑا دل کر کے بولی جبکہ وارث نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم مجھ سے الگ ہونا چاہتی ہو؟ اس کی آواز مدھم ہو گئی۔ ہاں، کیونکہ میں آپ کو اپنے ساتھ گھسیٹ رہی تھی، آپ تو میرے ساتھ کبھی تھے ہی نہیں، مجھے آپ سے علیحدگی چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ ہاں تمہیں اس گالی اویس سے شادی کرنی ہے؟ وہ چیخا۔ ہاں میں کروں گی، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے دیا ہی کیا ہے مجھے سوائے تکلیف کے؟ حیا بھی غصے میں بولتی چلی گئی۔ وارث کا بس نہیں چلا، اویس کا سر پھاڑ دے۔ حیا میری بات سنو، بس وارث، آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جو مرد عورت کو عزت نہ دے وہ عورت اس کے ساتھ صرف ذلیل ہو سکتی ہے، اور میں مزید نہیں ہونا چاہتی۔ نم بھیگی آواز میں وہ بولتی وارث کا سرخ چہرہ دیکھنے لگی۔ اویس سے شادی کرنی ہے تمہیں تو حیا بی بی قسم ہے مجھے، اگر تمہیں مرتے دم تک بھی طلاق دے دوں تو میرے ہی ساتھ رہو گی، میری ہی بیوہ بنو گی، مگر یاد رکھنا تم مری تو تمہاری اولاد کو بھی ملازم بنا لوں گا اور 4 شادی بھی کروں گا، جو بگاڑ سکتی ہو تم میرا بگاڑ لو۔ آنکھ نکال کر کہتا وہ اپنی عادت سے مجبور ہی لگا، جبکہ حیا نفی میں سر ہلاتی وہاں سے بھاگ گئی۔ بھابھی! فائز اس کے پیچھے گیا۔ یہ آدمی جس دن سدھر گیا اس دن موزہ ہو جائے گا۔ منیب بآواز بلند طنز کرتا اندر چلا گیا، جبکہ وارث نے کھا جانے والی نظروں سے سب کو دیکھا اور دندناتا ہوا اندر چلا گیا۔ 2 دن سے وارث نے ایک لفظ بھی کسی کو کچھ نہیں کہا، جبکہ تیاریاں شادی کی پوری ہو چکی تھیں اور ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ کل مہندی تھی جو وارث ولا میں ہی رکھی گئی تھی دونوں کی، مگر وارث کو یہ سب نہیں پتا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا چیئر جھلاتا حیا کو سوچ رہا تھا۔ اسے سب ٹھیک کرنا تھا مگر اپنے جذباتی پن میں وہ سب خراب کر رہا تھا۔ مگر حیا مجھے کیوں چڑھا رہی تھی؟ وہ اویس الو میرے مقابلے میں ہے ہی کیا؟ ٹیبل پر ہاتھ مارتا وہ بولا۔ نہیں، وہ میسنا اچھا بن کر حیا کو اپنی جانب کرنا چاہتا ہے، خیر یہ تو میں ہونے نہیں دوں گا، اس نے سوچا، اور ابھی وہ انٹرکام اٹھا کر کافی کا کہتا کہ الینا اندر داخل ہوئی۔ ہیلو بیبی، اس نے وارث کے گال پر پیار کیا، جبکہ وارث کے ماتھے پر بل آ گئے تھے اور اس نے گال صاف کیا۔ میری بیوی دیکھ لے تو تمہیں کچا چبا جائے، اس نے نارملی کہا تو الینا ہنس دی۔ تمہاری بیوی نے خوب بے عزتی کی ہے تمہاری، پھر بھی اس کی فیور کر رہے ہو، الینا نے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ تیلی لگانا بند کرو، مجھے بہت جلدی لگتی ہے، وہ ناراض ہے مجھ سے بس، وہ صاف گوئی سے چڑھ کر بولا تھا۔ اسمارٹ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا تم ایک بچے کے باپ ہو؟ الینا کی بات سن کر اس نے زین کو سوچا جو کہ ایک دن میں اس کا بینڈ بجا چکا تھا۔ مجھے کون سا پتا تھا، میرا ایک پاگل قسم کا بیٹا بھی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ الینا ہنس دی۔ مگر وہ تو بالکل تم سے ملتا ہے، الینا بولی تو وارث نے چڑھ کر اس کو دیکھا تھا۔ کیا پکا رہی ہو مجھے، اس نے فائلز ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا تھا۔ الینا نے کچھ سنجیدگی سے اس کو دیکھا اور خاموش ہو گئی۔ وہ وارث کو غور سے دیکھ رہی تھی، سرخ سفید رنگت، کھڑے ناک، نشیلی سی آنکھیں اور انابی لب۔ وہ وائٹ سوٹ میں غضب لگ رہا تھا، مگر اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھتا تھا، حالانکہ
اس کی بیوی آمسی تھی؟ ہاں، علینا کے سامنے وہ آمسی لڑکی بھلا کیا تھی؟ وہ انہی سوچوں میں گلتا تھی کہ وارث نے اوپر دیکھا تھا۔ تم نے پیمنٹ نہیں بھجوائی اب تک، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم لے لو مجھ سے۔ اس نے چیک اس کی جانب بڑھایا۔ وارث کو سب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا چاہ رہی ہے، مگر اس نے چیک لینا چاہا تو علینا نے مسکرا کر اپنے لبوں میں چیک فولڈ کر کے لگا لیا۔ وارث نے ضبط سے آنکھیں بھیچی تھی۔ لے لو، وہ مسکرائی تھی۔ تم چاہ کیا رہی ہو؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ میں تو کہہ رہی ہوں مسلسل، ایک تم ہی ہو، سمجھ نہیں رہے۔ وہ بولی تو وارث تپ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بال ایک دم کھینچے اور اس کا چہرہ اوپر کر دیا۔ علینا مسکرا کر اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وارث اس کے چہرے پر جھکا۔ علینا نے کسی احساس کے تحت آنکھیں بند کر لی۔ وارث اس کے سرخ لپسٹک سے سجے لبوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ اتنی ظالم ضرور تھی کہ کسی کو بھی بہکا دے۔ دماغ نے پہلے کی طرح ایک چھوٹی سی جسارت پر اکسایا، مگر دل میں چھپاک سے آنکھوں کے سامنے حیا آ کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ گزرے وہ حسین وقت جو اس کو وارث کے دل سے باندھ گئے تھے، سب یاد آ گئے۔ اس نے چیک ہاتھ سے کھینچا۔ علینا نے آنکھیں کھول لی۔ بلا شبہ تم گولی کی طرح کسی کو بھی لگ سکتی ہو، مگر میرے دل میں تو وہ پھنس گئی ہے۔ اب کسی اور کی کیا جگہ بناؤں؟ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ اٹھا تو سامنے فائز کو کھڑا پایا۔ فائز اس کو سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ وارث ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، جبکہ اس کے پیچھے منیب بھی تھا۔ فائز کو ہٹاتا ہوا وہ آگے آیا تھا۔ وہ پہلی بار ان کے آفس آیا تھا، ورنہ اس کی جاب الگ تھی۔ ہاں، البتہ لوٹ مار اس نے حماد کے ساتھ خوب کی تھی۔ تمہیں بتانے آیا تھا حیا بھابی اپنے ابو کے پاس رہ رہی ہیں، فائز نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ منیب کی نظریں اس لڑکی پر تھیں جو وارث کی ٹانگوں میں چیئر پر بیٹھی تھی۔ وارث نے جواب نہیں دیا تو فائز پلٹ گیا، جبکہ منیب بھی لڑکی کو غور سے دیکھتا مڑ گیا۔ لڑکی کا وارث سے کیا تعلق ہوگا؟ یہ تو وارث کا بیٹھنے کا انداز ہی بتا رہا تھا، مگر کچھ تو تھا جو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ سین چینج۔ حیا بیٹا، کپڑے لے لو تم اپنے اور زین کے۔ ابو نے اس کے ہاتھ پر پیسے رکھے۔ ابو، میرے پاس پیسے ہیں، آپ درخشے کے لیے شاپنگ کریں، اس نے مسکرا کر کہا تو ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بیٹی ہو کر مجھ سے ہی تکلف؟ وہ مسکرائے تو حیا ہنس دی، جبکہ درخشے نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور حیا نے پیسے تھام لیے۔ جاؤ شاپنگ کر لو، انہوں نے پھر سے کہا۔ نہیں ابو، ابھی تو میں آفس جاؤں گی۔ اویس سے چھٹیاں لی تھی، مگر ارجنٹ کام کی بنا پر اس نے جلدی بلا لیا ہے تو میں گھنٹے 2-1 تک آ جاؤں گی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زین کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ جاؤ۔ ابو نے دیکھا زین بالکل اس کے پلو سے چپکا ہوا بچہ تھا۔ اس نے دوسرا کوئی رشتہ دیکھا بھی کب تھا؟ حیا مسکرا دی تھی۔ اگر رک سکتا ہے تو روک لے، وہ ہنسی تو ابو نے بھی ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تبھی درخشے ان کے قریب آئی۔ ابو، میرے سر پر بھی ہاتھ رکھ دیں، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا وہ دلہن ہے۔ ابو خاموش ہوئے، جبکہ حیا نے ان کی جانب دیکھا اور ان کا ہاتھ اٹھا کر اچانک ہی درخشے کے سر پر رکھ دیا۔ ماں باپ کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، حیا نے کہا، اور ابو کے سینے سے دونوں بہنیں لگ گئیں۔ ابو نے بھی دونوں کو اپنے بازو میں بھر کر پیار کیا۔ معروف نے کچن سے یہ منظر دیکھا تو اس کی حلق میں آنسو اٹک سے گئے تھے۔ وہ جلدی سے رخ پھیر گئی۔ حیا یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ وہ درخشے کو ابو کے پاس چھوڑ کر خود معروف کے پاس آ گئی تھی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم بھی میری بہن ہو، ضروری نہیں خون کے رشتے ہی اپنے ہوں، کچھ غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اس نے اس کو گلے سے لگایا تھا، جبکہ معروف کے بے شمار پھنسے ہوئے آنسو ابل ابل کر نکل آئے۔ حیا اسے چپ کراتی رہی، جبکہ وہ مسلسل معافی مانگ رہی تھی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، اس نے کہا، اور زین نے معروف کے منہ پر ہاتھ مارا تو وہ دونوں ہی ہنس دی تھیں۔ شاید اسے تمہارا رونا پسند نہیں آیا۔ حیا نے ہنس کر زین کے گال کو چوما تھا تو معروف نے بھی چوم لیا تھا۔ سین چینج۔ ایسا لگا گویا گاڑی پر ہاتھ رکھ کر کوئی بھول ہی گیا ہو۔ محلے کے لوگ وارث کو گھور گھور کر جا رہے تھے، جبکہ وہ گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھے ادھر ادھر لاپرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس ہارن کو لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، مگر ایک لفظ بھی نہ بولی۔ اسے آفس جانا تھا اور اچانک یہ کیوں آ گیا تھا؟ بیٹا، لگتا ہے ہمارے گھر کے باہر ہے کوئی، ابو عاجز آ کر بولے تھے تو حیا نے اثبات میں سر ہلایا، اور ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے وارث کو پایا۔ وارث بیٹا، وہ بولے تو وارث نے ہاتھ ہٹایا۔ انکل، حیا سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ پورا محلہ سر پر اکٹھا کر اس نے فقط ایک بات کی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ابو نے ایک لمحے اس کو دیکھا،
نہیں مجھے نہیں ملنا، وہ پیچھے سے سختی سے بولی اور اپنا بیگ پکڑتی ہوئی وہ آگے چلنے لگی۔ وارث گاڑی سے باہر نکلا۔ ابو حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ حیا یار بات سن لو۔ وارث آپ گلی میں تماشا لگا رہے ہیں، حیا سختی سے بولی تھی۔ لگنے دو، مجھے پرواہ نہیں، مجھے تمہاری پرواہ ہے، اس نے کہا۔ جبکہ حیا نے آٹو روکا، وارث نے حیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وارث اگر ذرا سی بھی آپ کے دل میں میری عزت ہے تو میرے راستے میں مت آئیے گا، اس نے کہا، جبکہ وارث نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے رکشہ آگے بڑھ کر اس کے پاؤں سے گزر جاتا، وہ پیچھے ہٹا کے کسی سے زور سے ٹکرایا۔ پیچھے والا الگ چلایا، جبکہ وارث نے گھور کر اس کو دیکھا۔ سالے گھورتا ہے، تجھے پتا ہے مریم بھائی کے محلے میں کھڑا ہے؟ اس کا گریبان پکڑتا وہ سڑک چھانپ گنڈا غصے سے بولا، جبکہ ابو ڈرتے ہوئے قریب آئے۔ ندیم بھائی چھوڑ دو، بچہ ہے، معاف کر دو، انہوں نے کہا، جبکہ ندیم اس کے نہ ڈرنے پر پسٹول کی نال اس کے ماتھے پر رکھ گیا تھا۔ حیا بھی یہ سب دیکھ چکی تھی۔ رکشہ رکوا کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ ابو منت سماجت کر رہے تھے، جبکہ کرب کا دل کیا تالیاں بجائے۔ جو لڑکی اس کے کہنے پر رک نہیں رہی تھی، اب اس کا ہاتھ تھامے پریشان کھڑی تھی۔ اس کے دماغ نے گویا حرکت کی اور اس نے جان بوجھ کر ندیم نامی گنڈے کے منہ پر پنچ دے مارا۔ الو کا پٹھا، کب سے چیخ رہا ہے؟ شانے اچکا کر کہتے ہوئے وہ لاپرواہ ہی لگا۔ حیا کا منہ کھل گیا، جبکہ ندیم کے پیچھے اور بھی لوگ نکل آئے تھے۔ ایکشن مووی، وارث نے ارد گرد دیکھتے کہا۔ وارث بیٹا آپ اندر جاؤ، ابو گھبرا کر بولے، جبکہ وہ تو چاہتا ہی تھا حیا کوئی جذباتی ہیروئنوں والا سین دے اور اس کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو۔ وارث کے ڈٹ کر کھڑے ہونے پر وہ سب اچانک وارث کے اوپر تل پڑے تھے۔ حیا کی چیخیں اس نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس کا وہی ہاتھ جس پر اس نے جا بجا زخم خود دیے تھے خود کو اور اس کے ایکسیڈنٹ میں بھی متاثر ہوا تھا، اس پر کئی ڈنڈے ان لوگوں نے مارے تھے، تو وارث درد سے کرا اٹھا تھا۔ ابو ابو وارث! حیا کی چیخو پکار الگ تھی، جبکہ محلے کے لوگ الگ جمع تھے۔ وارث نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک نے حیا کا ہاتھ جھٹکا۔ وارث نے لات کھینچ کر اس آدمی کے ماری تھی، مگر وہ کافی پٹ چکا تھا، تبھی وہ اتنے بندوں کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہی بات اپنی کی میں خود ہی پھنس گیا تھا۔ تبھی فائرنگ کی آواز پر وہ سب پیچھے ہٹے۔ وارث کا جوڑ بری طرح ہلا تھا۔ حیا نے گھبرا کر فائز کو فون کر دیا تھا، جبکہ ان کے سامنے ارحم کھڑا تھا۔ ارحم سمیت فائز اور منیب نے اچانک ہی ان سب پر حملہ کر دیا۔ وہ سب اچانک ہی نمودار ہوئے تھے۔ محلے میں ایک ادھم سا مچ گیا تھا۔ وارث! حیا نے کانپتے ہاتھ سے وارث کا چہرہ تھام لیا تھا، جبکہ ان تینوں کی مار سے وہ سب بھاگ چکے تھے۔ وارث مسکرا کر حیا کو دیکھنے لگا۔ اس نے زخمی ہاتھ سے حیا کا سر اپنے چہرے کے قریب کیا۔ آئی لو یو، وہ مدھم آواز میں بولا۔ حیا کی سسکی سی نکلی تھی۔ بٹ آئی ڈونٹ، اس نے اب بھی غصے سے کہا، اور ان تینوں نے اس کو گاڑی میں ڈالا اور حیا ابو سمیت وہ سب ہاسپٹل کی راہ پر چل دیے۔ ارحم کی شکل ماروف کو اچھے سے یاد تھی۔ آج کی یہ لڑائی سب کے ہی دل دھڑکا گئی تھی۔ سین چینج۔ کیوں تو بے غیرتوں کی طرح پڑا تھا؟ ارحم اس پر چیخا، جو ہاتھ پر پلاسٹر کرا کر مزے سے پڑا تھا، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بس اس کو ہمارے سامنے ہی شیر بننا آتا ہے، منیب نے طنز کیا۔ تمہیں بلا وجہ پنگا لینا ہی نہیں چاہیے تھا، فائز نے بھی کہا۔ بیٹا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، ابو بولے۔ جانے وارث آپ بھی کچھ بولو۔ وارث نے حیا کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا سرخ چہرہ پڑ گیا تھا سب کے سامنے اس کی بے حیائی پر۔ حیا باہر نکل گئی، جبکہ وہ ہنسا تھا۔ میرے بھائی، کون سے تجھے گلاب مل گئے ہیں جو تیرے دانت اندر نہیں جا رہے؟ ارحم اس کے نزدیک آیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے ارحم کے منہ پر مکہ مارا۔ سالے، گالی تو کیوں آیا ہے پہلے یہ بتا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اگر میں نہ آتا تو بچتا نا، ارحم نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، چوڑیاں پہن رکھی تھی میں نے، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ میرا کوئی واسطہ نہیں تم لوگوں سے، نکلو یہاں سے۔ اس نے انگلی اٹھا کر سب کو دفع ہونے کو کہا تھا۔ جس کے لیے میں نے ہاتھ توڑوایا تھا وہ تو چلی گئی، وہ بولا تو اب سب کو اس کی منطق سمجھ آئی اور سب سر تھام گئے۔ اس کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ سین چینج۔ حیا نے ابو کو بھیج دیا تھا، جبکہ زین کسی صورت کسی کے پاس نہیں رک سکتا تھا۔ وہ حیا کے پاس آ گیا اور حیا ہاسپٹل میں ہی تھی۔ وارث میڈیسن کی غنودگی میں سویا ہوا تھا، جبکہ ارحم، فائز اور منیب بھی کچھ دیر کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ وہ تینوں پہلی بار اکٹھے تھے۔ حیا وارث کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دوسروں سے اتنا مختلف کیوں تھا؟ غیر سنجیدہ، لاپرواہ۔ اس کا 2 سال کا بیٹا تھا، اسے اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔
मगर वो क्यों ऐसा था कि जहाँ मौजूद होता जैसे वहीं भराव लगता, जैसे वो जिसकी तरफ होता सारा वज़न इसी जानिब लगता। वो बहुत बुरा था, इसकी ज़बान बहुत बुरी थी, वो किसी के दिल का ख्याल नहीं रखता था। फिर भी फिर भी हया का दिल इसी के लिए धड़कता था, क्यों? वो खुद से सवाल कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा बजा और ओएस अंदर दाखिल हुआ। तभी वारिस ने कसमसाकर आंखें खोली। ओएस इसके सामने था, इसका सबसे बड़ा दुश्मन। हया घबरा गई, वो क्या बोलेगा अब? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप मिस्टर वारिस? ओएस ने शाइस्तगी से पूछा। पिछली मुलाकात इसे असबर थी, तभी संभल कर बोला था, ठीक हूँ। खिलाफ को संजीदगी से बोला था, जबकि ओएस ने झुककर जैन को प्यार किया और मुस्कुराकर हया की तरफ देखा। आप बैठे। हया ने सोफे की जानिब इशारा किया तो ओएस बैठ गया। वारिस ये सब देख रहा था मगर अब तक कुछ नहीं बोला। जैन ठीक है? ओएस ने हया से पूछा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसने कहा। वो चोर नज़रों से वारिस को भी देख रही थी, जो संजीदा सा बैठा था। अम्मी तुम्हें बहुत मिस करती हैं, शादी का लारा देकर तुम तो निकल गई। वो इसने हंसकर कहा, हालांकि इसने किसी और सेंस में कहा था मगर सुनने वाला कुछ और ही समझा। हया ने वारिस की तरफ देखा, जो अब भी खामोश बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। हैरत लाजमी थी इसके इस अमल पर। मैं आऊँगी आंटी से मिलने, आप रमशा का ख्याल रखिएगा, इसने कहा तो ओएस ने शाने उचकाए मगर जवाब नहीं दिया। आपको ज़्यादा तो नहीं लगी मिस्टर वारिस? ओएस ने वारिस से सवाल किया। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब देकर इसने मौजू ही ख़त्म कर दिया। ओएस भी हैरान हुआ था, जबकि हया को तशवीश शुरू हो गई थी। कुछ देर ओएस बैठा रहा। हया का सारा ध्यान वारिस की जानिब था। ओके, फिर तुमसे कल मुलाकात होगी ऑफिस में। बस 2-3 काम हैं जो तुम्हारे ज़िम्मे हैं, इसके बाद तुम चाहो तो छुट्टियां कर सकती हो। वो बोला तो हया ने सर हिलाया था। टेक केयर मिस्टर वारिस, ओएस ने कहा तो इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ओएस बाहर निकल गया। हया ने इसकी जानिब देखा, जो इसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो जैन के पास सोफे पर बैठ गई। अब भी एक नज़र इस पर डाल लेती कि इसने कुछ नहीं कहा, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि वारिस ने बेड के साइड टेबल पर पड़ी घंटी बजाई थी। हया एकदम उठी, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी मगर वारिस का इस पर बिल्कुल जैसे ध्यान नहीं था। नर्स ऊँगती हुई अंदर आई। यस सर, इसने वारिस की जानिब देखा था। यह आपके हॉस्पिटल के रूल्स हैं? वो अचानक ही चीखा, जबकि नर्स की सारी नींद हवा हो गई। पर सर हुआ क्या है? वो मिनमिनाई। वक्त देखा है आपने, रात के 2 बज रहे हैं और कोई भी मुंह उठाकर आ जाएगा, वो बोला तो नर्स ने हया की तरफ देखा था। सर आपकी फैमिली है, नर्स ने कहा मगर मुकाबिल जैसे हत्थे से ही उखड़ गया। इसने साइड टेबल पर पड़ा सामान एक हाथ मारकर फेंक दिया था। वारिस, हया इसके नज़दीक आई मगर इसकी तवज्जो नर्स पर थी। तुम्हें बताकर मेरी फैमिली बना है वो? गाली। वो भड़का था। सॉरी सर, नर्स ने जान बचाना चाही थी। दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। वो हाथ को गुस्से से बेड पर मारता अपना जैसे अंदर का जलजला निकाल रहा था। सर मैं पेन किलर लगा देती हूँ, ज़ख्म गहरा है और हड्डी भी मुतासिर है, आपके इस तरह करने से टूट सकती है। सर प्लीज़ रुक जाए। नर्स इसका हाथ पकड़कर इसे पेन किलर लगाने लगी, जबकि हया को आज इससे खौफ सा आ रहा था। इसने वारिस का हाथ पकड़ना चाहा। इस औरत से कहो दूर रहे मुझसे। इसने नर्स को घूर कर देखा था। मैम प्लीज़, नर्स बेबसी से बोली। हया आंसू पीती दूर हट गई। पेन किलर लगाकर वो हटी, जबकि वारिस ने इसका सामान हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। नर्स ने जब्त से इस शख्स की तरफ देखा था और सामान उठाकर वो तेज़ी से बाहर निकली थी। क्या मसला है आपके साथ? क्यों सबको तंग करते हैं? वारिस, आप ये समझते हैं कि आप ही सब कुछ हैं और सब आपकी गुलामी करें, आपका कहना माने? आप खुदा की कसम, अब अगर तुमने मुझसे कोई बात की तो मैं अपना हाथ तोड़ लूँगा। वो दहाड़ा, जबकि हया को गोया सांप सूंघ गया था। इसके चिल्लाने पर जैन भी जाग कर रोने लगा था, जबकि हया इसको चुप कराने लगी थी। वारिस अपने अंदर की आग को दबाता करवट लेकर लेट गया, जबकि हकीकत ये थी कि इस वक्त इसका हाथ इसकी आंखों में आंसू ले आया था। हाँ, इतना ही दर्द था इसे, मगर इससे ज़्यादा दर्द इसको अपने दिल में महसूस हो रहा था। तो मुश्किल जैन को दोबारा सुलाकर इसने वारिस की तरफ देखा, जिसकी इसकी तरफ पीठ थी। इसने गुस्से से निगाही फेर ली थी और सोफे पर जैन को सीने में भींच कर लेट गई। कुछ ही देर में इसकी आंख लग गई, जबकि वारिस सो नहीं पा रहा था। वो उठकर बैठ गया। या तो ये दर्द ख़त्म हो वरना हाथ ही न रहे। इस वक्त इसके ये हालात थे। पेन किलर भी इस पर असर नहीं कर रहा था। इसने झटके से ड्रिप खींचकर उतारी थी और खड़ा हो गया। हाथ से बहते खून पर इसने रुई रखी और हया और जैन को देखा था। किस कदर सुकून से सो रहे थे वो दोनों।
وہ چلتا ہوا حیا کے نزدیک آیا۔ رف سے ہولیے سرخ آنکھوں میں تکلیف برداشت کرتا وہ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ اے اٹھو! اس نے حیا کے بازو کو ہلایا۔ وہ چوک کر اٹھی۔ وارث بے ساختہ نکلا تھا جبکہ وارث کے ماتھے پر بل ڈل گئے تھے۔ میرے ساتھ سو، مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے کہا۔ انا تو ایسی تھی، کیا کہتا کہ تکلیف سے بے چین ہوں؟ حیا نے آنکھیں گھمائی تھی۔ کیوں؟ میں کیا ہوں؟ آپ کو سلانے کے لیے 1000 کھڑی ہو جائیں گی، کسی کو بھی بلا لیں، وہ تنک کر بولی تھی۔ وارث نے گویا خون کا گھونٹ بھرا تھا۔ وہ مڑ گیا اور اپنا سیل فون ڈھونڈنے لگا۔ حیا کے دل میں ایک دم سے بے چینی سی بھر گئی تھی۔ وہ کیا تھا، اس سے بہتر اسے کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ اگر اس نے واقعی کسی کو بلا لیا تو؟ اس نے ایک پل کو خوف سے سوچا۔ وارث سامان اٹھا کر پھینکنے لگا تھا۔ اف، زین اٹھ جائے گا، وہ بولی، مگر مقابل کو کیا فرق پڑتا تھا؟ موبائل ملنے پر اس نے علینا کا نمبر ڈائل کیا، جو کہ اگلے پل ہی اٹھا لیا گیا۔ وارث نے اسپیکر آن کر کے سائڈ پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے نکلتا خون صاف کرنے لگا۔ کہاں ہو تم؟ دو ٹوک بات کی۔ حیا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ جان، تم بتاؤ کیا کام ہے؟ ایک پل میں حاضر ہو جاؤں گی، علینا جوش سے بولی تھی۔ وائن کی 2 بوتل لے کر میرے پاس آ جاؤ، ہاسپٹل کا ایڈریس میں سینڈ کر دوں گا، اس نے کہا جبکہ مقابل کا نازک سا کہکا نکلا تھا۔ لگتا ہے شیر بہکا ہے، اسے شکار چاہیے، وہ بولی جبکہ وارث نے حیا کی جانب دیکھا۔ شکار ہی چاہیے، کچا چبانا ہے، مدھم آواز میں کہہ کر اس نے خون سے بھری روئی حیا پر اچھال دی تھی۔ حیا نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ میں حاضر، میری جان صدقے جاؤں تمہاری اداؤں پر، وہ مسکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ فون بند کرتی حیا نے فون اچک لیا۔ لعنت ہے آپ پر اور آپ کے اس گھٹیا فعل پر کہ رات کے اس پہر ایک غیر مرد اپنی حواس پوری کرنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہے، اور آپ کس قدر خوشی سے آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو کوئی بھی ہیں آپ، خدا کا خوف کریں، ان کی بیوی یہاں موجود ہے، سمجھی آپ؟ اگر آنے کی مشقت اٹھائی تو ٹانگیں بھی توڑ دوں گی، کہہ کر اس نے فون پاور آف کر کے ایک سائڈ پر پٹخ دیا۔ آپ نہیں بدل سکتے، وہ افسوس سے بولی تھی۔ ہاں، نہیں بدل سکتا کیونکہ مجھے بدلنا ہی نہیں ہے، اس نے کہا، اور خون کی دوسری روئی بھی پھینک دی تھی۔ حیا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے وارث کا ہاتھ غصے سے پکڑا اور اس پر روئی رکھ کر ڈاکٹر ٹیپ چپکا دی تھی۔ اوپر کریں ٹانگیں، وہ بولی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وارث نے ایک نظر دیکھا اور اسے ایک ہاتھ سے پیچھے کرتا وہ لیٹ گیا۔ ایک تو سنگل بیڈ، اوپر سے وہ پھیل کر لیٹا تھا۔ حیا نے ایک نظر زین کو دیکھا اور ایک کشن اس کے گرد لگا دیا تاکہ وہ کروٹ لیتے ہوئے گرے نہ، جبکہ خود وہ وارث کے پاس کھڑی تھی اور وارث پورے بستر پر پھیلا ہوا تھا۔ حیا نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ایک ٹانگ کچھ دور کر کے وہ اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، وہ سسکی تھی، مجھے بھی تم سے محبت کے دورے نہیں پڑ رہے۔ اچانک ہی ذرا سا دور ہوتے وہ اس کو اپنے نزدیک تر کر گیا۔ حیا اتنے عرصے بعد اس کی قربت پر گھبرا اٹھی۔ ہاں، آپ کر بھی کر سکتے ہیں مجھ سے محبت؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو، وارث اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں پر چنتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ حیا اس کے وزن تلے جیسے دبسی گئی تھی۔ میں تو بیوی بن کر رہوں، اور آپ جانتے ہیں شوہر کیا ہوتا ہے، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، شوہر کا مان کیا ہوتا ہے۔ 3 سال میں کس کے در پر پڑی؟ شٹ اپ، وہ چلایا تھا جبکہ حیا کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما کر وہ اسے تکیے میں گھسا دینا چاہتا تھا۔ آج کے بعد اس آدمی کا نام مت لینا حیا، اگر تم نے اس آدمی کا نام میرے سامنے لیا یا تم اس کے پاس گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، سختی سے بولتا وہ مقابل کے رنگ اڑا گیا تھا۔ تمہاری مجھ سے جنگ ہے، تا قیامت اس جنگ کو قائم رکھو، مگر آج کے بعد اس کا حوالہ مجھے مت دینا۔ اور تم اٹھلا کر اس سے بات کر رہی تھی، تم جیسے وہ تمہارا شوہر ہو اور میں کوئی پاگل ایک طرف بیٹھا ہوں، وہ آنکھیں نکالتا چلایا۔ حیا رونے لگی۔ ہٹ جائیں، دور ہو جائیں مجھ سے، آج بھی آپ نے مجھ پر ہی شک کیا ہے وارث؟ وہ اس کو دور کرتی بیڈ سے اٹھنے لگی مگر وارث کو کہاں ہٹایا جا سکتا تھا۔ نہیں حیا، میں اچھا آدمی ہوں ہی نہیں، یہ بات طے ہے، اور مجھے بھی قسم ہے میں بدلوں گا نہیں۔ اس کے کان پر ہلکا سا کاٹتے ہوئے وہ اسے باور کرا رہا تھا۔ تم نے میرا پاگل پن ہی تو دیکھا ہے، بس میرا جنون کب دیکھا ہے؟ یہ بات کانوں میں اچھی طرح گھسا لو، تم میری ہو، میری ملکیت وارث شاہ کی ملکیت ہو، تمہاری آتی جاتی سانس پر بھی صرف میرا نام لکھا ہے۔ اس کی سانسوں کو بے تابی سے قید کرتا وہ اسے بے بس کر گیا کہ حیا دم بھی نہ مار سکی۔ اف، میرا ہاتھ! اچانک وہ پیچھے ہٹ کر رایا تھا۔
جبکہ حیا کھانسنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، سرخ چہرے سے وہ بولی، جبکہ وارث نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے گلے سے اچانک ہی دوپٹہ کھینچا تھا۔ بہت تمہیں اکسانے کا شوق ہے نا؟ ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، میں بھی دیکھوں تمہیں تکلیف کی انتہا تک پہنچا کر مجھے کون سی تکلیف ملے گی۔ اس کو دوبارہ دھکا دیتا وہ غصے سے اس پر جھکا۔ وارث نہیں، دور رہیں مجھ سے۔ حیا اس کو ہٹانے کی محنت کرنے لگی تھی جبکہ وہ اس کی گردن پر جھک کر اپنے دانت گاڑ گیا۔ حیا سسکی تھی۔ یہی پہلا زخم تھا۔ اس نے مسکرا کر حیا کے آنسو دیکھے تھے۔ مجھے نفرت ہے وارث، آپ سے نفرت۔ وہ رونے لگی۔ مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور میری محبت اتنی ہی تکلیف دہ اور مشکل ہے۔ اس کے ہاتھ کو قید کرتا وہ مکمل اس کو اپنی دسترس میں لے گیا تھا کہ حیا کے اوسان خطا ہو گئے۔ سین چینج۔ ابو، وارث بھائی کی طبیعت پوچھنے میں بھی چلوں؟ ابو کو جاتا دیکھ کر درخشے بولی تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، ماروق سے بھی کہہ دو، ابو نے کہا تو ماروق تشکر بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور وہ دونوں جیسے برسوں بعد دوبارہ جی اٹھی تھیں۔ چادریں لے کر وہ ابو کے ساتھ موٹر سائیکل پر ہاسپٹل کی طرف چل دی۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی رکتے ہی ان لوگوں کو دھچکا لگا تھا کہ سامنے ہی گاڑی میں فائز تھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر ارحم۔ ابو نے جھٹکے سے بائک روکی۔ فائز ایک دم نکل کر آیا تھا۔ انکل، آپ کو لگی تو نہیں؟ درخشے کی جھکی جھکی نظریں دیکھ کر اس نے کہا تو ابو نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ نہیں بیٹا، مگر ڈرائیونگ آہستگی سے کیا کرو، انہوں نے پیار سے کہا۔ تو فائز نے وارث کی فوٹو کاپی کو دانت پیس کر دیکھا۔ مجبوری نہ ہوتی تو وہ اس آدمی کے ساتھ کبھی نہ ہوتا۔ جبکہ ارحم یہ پاک بھارت ملن دیکھ کر اکتا سا گیا تھا۔ دروازہ کھول کر باہر نکلا اور بنا کسی کو دیکھے اندر چلا گیا۔ انکل چلیں آپ بھی، فائز نے کہا، جبکہ ماروق اپنے آگے چلتے اس شاندار بندے کو دیکھ رہی تھی۔ اکثر سنا تھا اس نے، وارث بھائی کو تو آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں عجیب تھے، بس اس نے یہی تجزیہ نکالا اور سر جھکائے چلتی گئی۔ فائز درخشے کے پیچھے چل رہا تھا۔ کیا ظلم تھا، چاہ کر بھی بات نہیں کر سکتا تھا۔ سین چینج۔ وارث ٹانگ پر ٹانگ رکھے جھلا رہا تھا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ سر کے نیچے اور دوسرا سیدھا تھا۔ ہاتھ کا درد اس کو اب بھی تھا، مگر گویا اب اندر لگی آگ بجھ چکی تھی۔ تبھی تکلیف قابل قبول تھی۔ اس نے حیا کو دیکھا، وہ اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، جبکہ گردن پر بھی اچھے سے دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ تم چھپا نہ سکو گی میں وہ راز ہوں، تم بھلا نہ سکو گی وہ انداز ہوں، وہ گنگنایا، جبکہ سیدھا سیدھا اپنے دیے زخم کو اس کے چھپانے پر تانا مارا تھا۔ حیا نے دانت پیسے، وہ اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ گونجتا ہوں دل میں تو حیران ہو کیوں، میں تمہارے دل کی ہی آواز ہوں، وہ پھر سے گنگنایا، جبکہ نرس سمیت وہ سب اندر داخل ہوئے، مگر وارث نہ رکا۔ جانم، دیکھ لو مٹ گئی دوریاں، میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، ارحم نے فائز کے کان میں گھس کر کہا، جبکہ وارث سیدھا ہوا۔ کیسے ہو بیٹے، آج تو اچھے لگ رہے ہو۔ ابو نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ مسکرایا۔ انکل، کچھ ادھورے کام مکمل ہو گئے تو کچھ چین ہے دل میں، اس نے کہا تو ارحم سب سمجھتا اسے داد دینے لگا، جبکہ ابو نہ سمجھتے ہوئے حیا کی طرف بڑھے تھے۔ حیا نے زین کو اٹھا کر ان کی جانب دیا تھا تو اپنے سارے آنسو اندر اتار گئی تھی، مگر اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ رونا چاہتی ہے۔ ارے کیوں پریشان ہو گئی ہو، دیکھو اب تو وارث ٹھیک ہے بالکل۔ ابو یہی سمجھے، جبکہ حیا کے ایک دو آنسو نکل آئے تھے۔ انکل، میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں، مگر رات سے کافی تکلیف میں ہے بیچاری، میرا مطلب ہے بہت دل پر لے گئی ہے۔ حیا یار، میں بالکل فٹ ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور منہ بناتا ہوا نیچے رکھ دیا۔ ارحم اس کے نزدیک آیا۔ بیٹ کچھ چھوٹا نہیں، اوور نہیں ہونا زیادہ۔ وارث نے آنکھیں نکالی۔ اوکے، ارحم ہنستا ہوا بولا تھا۔ بھائی، اب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ درخشے نے پوچھا، جبکہ وارث اس کی شکل دیکھنے لگا۔ دوسری بار اس لڑکی نے اس کو بھائی کہا تھا۔ ہاں اب ٹھیک ہوں، اس نے کہا تو ماروق بھی جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس نے نارملی اس کی بات کا بھی جواب دیا تھا۔ ابو تو زین کے ساتھ لگ گئے تھے۔ ماروق اور درخشے حیا کے پاس چلی گئیں۔ میری عیادت کو آئے ہو یا کسی اور کے چکر میں آئے ہو؟ اس نے فائز کو گھورا تھا۔ تمہارے چکر میں البتہ شادی پھنسی ہوئی ہے، فائز چڑھ کر بولا تھا۔ بیٹے، جب تک وارث زندہ ہے سکون کی سانس تو تمہاری بھابھی کو بھی نہیں آنی، اس نے بآواز بلند کہا۔ ابو باہر جا چکے تھے کیونکہ زین باہر جانے کی ضد جو لگا چکا تھا
میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں تو بہتر ہوگا مجھے بلانا بند کریں۔ حیا اچانک ہی بھڑک اٹھی۔ ریئلی حیا، کل رات تو مجھے لگا وارث، وہ ایک دم چیخی تھی۔ اپس یارو، اٹس پرسنل، شادی کر لو، تمہیں پھر بتاؤں گا، دانت نکالتا وہ بولا۔ ارحم اور فائز نے اپنی ہنسی دبائی جبکہ ماروک اور درخشِ خفیف سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حیا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہت برا ہے یہ آدمی، بے حد برا، اس نے کہا، مگر آواز بہت مدھم تھی۔ تبھی وہاں علینا داخل ہوئی۔ او میرا بیبی وارث، یہ کیا ہوا جان؟ وہ اچانک وارث کے گلے کا ہار بنی۔ وارث نے بھی جان بوجھ کر اسے دور نہیں کیا۔ وہ تینوں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ ارحم مزے لے رہا تھا۔ فائز افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ سوری جان، میں رات کو نہیں آ سکی، بہت مشکلوں سے پتہ چلا تم یہاں ہو، ورنہ تم تو سیل پاور آف کیے ہوئے تھے، اس نے شکوہ کیا جبکہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ ارد گرد بھی کوئی لوگ ہیں۔ مگر میری رات اچھی تھی، اس نے حیا کی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ علینا نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ او تمہاری بیوی بھی ہے؟ وہ ہنسی۔ جی ہاں، اور آپ کسی کے شوہر سے چپکی جا رہی ہیں محترمہ، فائز بلاخر بولا تھا جبکہ وارث لطف اندوز ہوتا پیچھے تکیوں سے ٹیک لگا گیا۔ درخشے نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور فائز کی اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ نگاہ جھکا گئی تھی۔ کیا کروں، یہ ظالم اتنا ہینڈسم ہے کہ اس کا بچہ بیوی میں سب اگنور کر دیتی ہوں۔ اس نے وارث کے چہرے پر انگلی رکھی۔ میری جان، میری براؤنی پھٹنے کو تیار بیٹھی ہے، وہ جان بوجھ کر بولا جبکہ حیا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کی سسکی کی آواز کمرے میں ٹھہر سی گئی۔ وارث مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ علینا نے شانے اچکائے اور ابھی وہ بولتی کہ اس کا سیل بجا۔ آتی ہوں، اس نے کہا، ہنی میں دوبارہ آؤں گی، وارث پر جھک کر کہتی وہ باہر نکل گئی جبکہ وارث نے سر ہلایا۔ بھائی کچھ کمینگی کم کر لے اپنی۔ ارحم کو بھی دکھ ہوا تھا۔ وہ جتنا مجھے جلائے گی اتنا میں اسے سڑا کر راکھ کر دوں گا، سیدھی طرح مان جائے میں تو اسی کا ہوں، اس نے ایک آنکھ کھول کر کہا تھا۔ اس بیچاری میں اتنی ہمت کب ہے وہ تجھے جلائے، اس نے کہا جبکہ وارث کی مسکراہٹ اویس کو سوچ کر سمٹ گئی تھی۔ جانتا ہوں کتنی معصوم ہے۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، اور اگر آپ کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے اپنے ویوز شیئر کریں۔ خدا حافظ۔